صبح کا ہلکا نور پردوں سے اندر آ رہا تھا۔ 5 بجے لائبہ کا الارم قرآن کی سافٹ تلاوت کے ساتھ بج گیا۔ اس نے اسٹریچ کیا اور یہ دعا بولی، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ دوسروں کی طرح جلدی جلدی والی صبح کے بجائے لائبہ نے اپنے آپ کو ٹرین کر لیا تھا کہ صبح کے گھنٹے ایک گفٹ ہیں، کوئی برڈن نہیں۔ اپنی اسلامک سائیکالوجی کی اسٹڈی کی وجہ سے اسے سمجھ میں آ گیا تھا کہ نفس یعنی کہ سیلف ہیبٹس سے شیپ ہوتی ہے اور صبح کا وقت پورے دن کا ٹون سیٹ کرتا ہے۔ وہ اپنے بیڈ کے ایج پر بیٹھی، اپنے دل پر ہاتھ رکھا، آنکھیں بند کر کے اس نے اپنی نیت بولی، یا اللہ، میں یہ صبح آپ کے لیے ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں، میرے آج کے ایکشنز مجھے آپ کے اور قریب لے جائیں۔ نیت ریسٹلیس مائنڈ کو اینکر کرتی ہے اور اس کو ایک ڈائریکشن دیتی ہے۔ صرف پروڈکٹیوٹی کے لیے اٹھنے کے بجائے لائبہ پرپس کے لیے اٹھتی تھی، ورشپ اور نیک کام کرنے کے لیے۔ بسم اللہ سے وضو کرنا شروع کیا اور بیچ بیچ میں لا الہ الا اللہ پڑھتی گئی۔ وضو کا ٹھنڈا پانی اپنے چہرے پر محسوس کیا جو نیند کی ہیوینس کو دھوتا گیا۔ ہر بوند اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد دلاتی تھی کہ وضو کے ساتھ گناہ بھی گرتے ہیں۔ پانی نے اس کے سینسز کو جگایا اور باڈی کو پریزنٹ مومنٹ میں گراؤنڈ کیا اور اس کا سول اسپرچولی لائٹ ہو گیا۔ اپنے مصلی پر لائبہ فجر کے لیے کھڑی ہوئی۔ گھر کی خاموشی نے نماز کو اور پرسنل بنا دیا۔ جب وہ رکوع اور سجدہ کرتی، اسے لگتا کہ اس کا دل، باڈی اور سول پرفیکٹلی الائن ہو گئے ہیں، یعنی کہ وہ جو بلیو کرتی ہے اسی پر ایکشنز کر رہی ہے، ایک بیلنس جو ماڈرن دنیا مس کرتی ہے۔ پریئر کے بعد اس نے قرآن کھولا۔ آج اس نے اس آیت پر ریفلیکٹ کیا کہ بے شک اللہ کے ذکر میں ہی دل کو سکون ملتا ہے۔ اس نے کچھ تھاٹس جرنل بھی کیے۔ اس نے لکھا کہ کیسے اس کی انگزائٹی کام ہوتی ہے جب وہ اللہ کے سامنے سرنڈر کرتی ہے، اور کیسے ذکر یعنی ریممبرنس اس کا انٹرنل اسٹیٹ کو ٹرانسفارم کر دیتی ہے۔ اسلامک سائیکالوجی کہتی ہے کہ ذکر مائنڈ کے تھاٹ پیٹرنز کو ری شیپ کرتا ہے، یعنی کہ جو بھی آپ کی وریز ہیں اس کو توکل کے ذریعے بدل دیتا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے لائبہ اپنی یوگا میٹ پر کھڑی ہو کر اسٹریچز کرنے لگی۔ وہ صرف اپنی روح کا نہیں بلکہ اپنی باڈی کا بھی خیال رکھتی تھی، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث فالو کرتی تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ ہمارا بدن اللہ کی طرف سے ہمیں امانت میں ملا ہے، جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے، اور ہمارے باڈی کا ہمارے اوپر حق ہے، رائٹ ہے جو ہمیں ادا کرنے ہیں۔ ہر ڈیپ بریدنگ کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ ذکر کرتی، جیسے استغفر اللہ، الحمدللہ، یا پھر وہ اللہ کے 99 ناموں کا ذکر کرتی۔ کچن میں اس نے ایک لائٹ اور ہیلدی بریک فاسٹ بنایا، اوٹس، ڈیٹس، ہنی، تلبینہ اور وارم پانی۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماڈریشن والی عادت یاد کری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں کھانا ہمیشہ ماڈریشن میں کھانا چاہیے، یعنی کہ پیٹ بھر کر نہیں، بلکہ 1/3 پیٹ بھرا، 1/3 پانی کے لیے جگہ اور 1/3 ہوا کے لیے۔ اور اس نے جلدی جلدی کھانے کے بجائے مائنڈفل دھیرے دھیرے بائٹس لینا شروع کیے۔ کھانا کھاتے وقت اس نے اپنا دن کا ریویو شروع کیا، یعنی کہ آج کیا کیا کرنا ہے۔ ریجڈ شیڈیول کے بجائے اس نے صرف 3 پرپسفل گولز لکھے کہ آج مجھے اپنے گھر کے کاموں کے ساتھ اللہ کی عبادت بھی جوڑ لینی ہے، یعنی کام کرتے وقت ذکر کرتے رہنا ہے۔ اپنے غصے اور اریٹیشن پر کانشیسلی نظر رکھتے ہوئے کائنڈنس دکھانی ہے۔ جب تک سورج نکل آیا، لائبہ ایک کمپلیٹ پرپسفل سائیکل جی چکی تھی۔ وہ بالکنی پر گئی اور اس نے آسمان کو دیکھا۔ اسے یقین تھا کہ برکت،
انہی ارلی آورز میں چھپی ہوتی ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت صبح کی ارلی آورز میں ہی ہے۔ ایک پرپسفل صبح کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ سے زیادہ کام کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ چیک لسٹ کمپلیٹ کرنی ہے، بلکہ اللہ کے ساتھ الائن ہونا ہے، اپنے انٹینشنز کو، اپنے سول کو اور اپنی بیلیف کو اپنے ایکشنز کے ساتھ الائن کرنا ہے تاکہ ہر کام برکت اور پیس کے ساتھ فلو کرے۔